محرم یوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آپ 72 کے پلیٹ فارم سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ ہستی تھی جنہوں نے اس روح زمین پر بہت زیادہ عدل کے جو کارنامے تھے وہ پیش کیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال 4 ماہ اور 6 دن حکومت کی، لیکن ہر دن عدل کی ایک نئی مثال قائم ہوا۔ 22 لاکھ مربع میل یہ مکران بلوچستان کے علاقوں تک ان کی گورنمنٹ پھیلی، لیکن ایمان ان کا کیا تھا؟ حالانکہ جسم پر جو قمیض وہ پہنتے تھے اس پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن ایمان کیا تھا ان کا ایمان یہ تھا کہ دریا کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا، قیامت والے دن رب مجھ سے سوال کرے گا، عمر بتا تیرے سلطنت میں یہ کتا کیوں بھوکا مر؟ ایک مرتبہ ایک شخص کچہری لگی ہوئی تھی، حج کا موقع تھا، ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، عمر تم نے یہ ممنوع قرار دیا ہے کہ کوئی بھی تمہارا گورنر یا تمہارا مقرر کردہ عہدیدار ریشم کا لباس نہیں پہنے گا اور اپنے جو گیٹ کے باہر ہے وہ سپاہی نہیں کھڑے کرے گا۔ تو عمر نے کہا جی میں نے یہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے والا شخص کہتا ہے، عمر جو مصر کا گورنر ہے نا ایاز، اس نے اپنے گھر کے باہر 2 اپنے پہرے دار کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ اپنے تن پر ریشم کا باریک لباس بھی پہنتا ہے، یعنی عالی شان زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جلال نمایاں ہوئے، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ جو ان کے سپہ سالار تھے اسے حکم دیا، کہا جاؤ اور عمر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ عزیز سامعین، وہ گورنر گیا اور دیکھا کہ گیٹ کے باہر واقعتاً 2 پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، اور جب حضرت جو ان کے یعنی کہ گورنر تھے ایاز، ان کو جب پکڑا گیا تو دیکھا کہ ان کے جسم پر واقعی ریشمی لباس تھا۔ ان کو گرفتار کیا گیا، کڑیاں لگائی گئیں اور پیش کیا گیا حضرت عمر فاروق کے آگے۔ حضرت عمر فاروق دیکھ کے کہتے ہیں ایاز تمہیں پتہ تمہارا باپ کون تھا؟ جاہو جلال تھا ان کا۔ اب وہ گورنر سے سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتہ تمہارا باپ کیا تھا؟ تمہارا باپ بکریاں چلاتا تھا، تم اپنی اوقات بھول گئے؟ آج تمہیں میں نے گورنر بنا دیا تو تم اپنی اوقات بھول گئے ہو؟ تم ان معصوم لوگوں کے دل کے حالات نہیں سن سکتے؟ تمہیں پتہ تمہارا باپ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو میں آج اسی وقت تم سے تمہارے عہدے واپس لیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے سلطنت امور کی انجام دہی۔ آج لوگ کہتے ہیں عمر نے کیا کیا، آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کیا سسٹم تھا سیاست کا، آج میں بتاتا ہوں یہ سسٹم تھا۔ عمر نے اسی وقت ایاز نامی اس شخص سے جو گورنر تھے مصر کے، عہدے واپس لیے اور کہا میں تمہارے باپ کی طرح تمہارے حوالے ایک بکریوں کا ریور کروں گا، تم جا کے اس سے چلاؤ جس قابل تم ہو، تم 6 مہینے تک جاؤ جا کے بکریاں چلاؤ، پھر اس کے بعد جب تمہارا یہ غرور کا پاڑا نیچے آئے تم آ جانا، تم عمر کو ویسا ہی پاؤ گے، تمہیں عہدے تمہارے واپس کر دیں گے۔ عزیز سامعین، یہ تھے عمر۔ ایک مرتبہ کیسر روم نے اپنا ایک الجی خصوصاً تو اس نے جاسوس بنا کر بھیجا، اس نے کہا کہ جا کر عمر کی خبر لے کے آؤ۔ اب وہ تحفے لے کر آتا ہے۔ تحفے کیا ہیں؟ اب وہ تحفے لے کر پہلے جب داخل ہوتا ہے نا مدینہ شریف میں، تو پوچھتا ہے تمہارا سردار کہاں ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ ہمارے سردار نہیں ہوتے۔ کہا اچھا کون ہوتا ہے؟ کہا امیر ہوتا ہے۔ کہا اچھا تو پھر تمہارے امیر کہاں ملیں گے؟ کہنے والے نے کہا امیر آپ کو ملیں گے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں۔ تو وہ وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو مسجد نبوی کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ پوچھنے والے سے پوچھتے ہیں بتاؤ یار تمہارے امیر کہاں ملیں گے؟ کہا وہ سامنے جو مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے نا، اس میں جو بندہ کیچڑ یعنی گاڑا بنا کر مزدوروں میں تقسیم کر رہا ہے تعمیر کے لیے، وہ ہمارے امیر ہے۔ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ واقعی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سلام عرض کیا۔ کہا میں کیسر روم کی طرف سے آیا ہوں۔ کہا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ کہا فلاں کام ہے۔ تو کیسر روم نے آپ کے لیے تحائف بھیجے ہیں۔ اس نے کہا اچھا دکھاؤ کیا تحائف ہے؟ 3 تحائف تھے۔ پہلا تھا ایک زہر، دوسرا تھا ایک عطر، اور تیسرا تھا ایک دوشیزہ، ایک نوجوان لڑکی۔ اس نے کہا اچھا پیش کرو۔ سب سے پہلے زہر پیش کیا۔ اس نے کہا کیسر نے بتایا تھا یہ زہر اپنے دشمن کو دے دینا، اور اگر وہ نہ پیے تو اس کے رستے میں بچھا دینا، وہ اس کے رستے پر پاؤں رکھنے کی وجہ سے وہ لقمہ اجل بن جائے گا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ حضرت عمر فاروق وہ زہر پکڑتے ہیں، کھولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا پڑھتے ہیں دل میں، اور وہ پی جاتے ہیں۔ اس نے دیکھا اتنا خطرناک زہر عمر پی گیا، وہ جو آیا تھا اس کا الجی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ تو جب ہوش میں سے لایا جاتا کہا کیا ہوا؟ کہا کیسر نے بتایا تھا جس راستے سے وہ چل گیا وہ خطرے میں پڑ جاتا، تم اس کو پی کیسے گئے؟ اس نے کہا اوئے بتوں کے پجاری ہو،
اور مٹی کے بتوں کے پجاری ہو، تم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس زہر سے بندہ مر جاتا ہے، مجھے میرے آقا فرما گئے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے انسان کی موت نہیں ہوتی۔ نے کہا اچھا دوسرا گفٹ جو پیش کیا گیا وہ 71 تھا۔ کہا عمر اس کو جس لباس پر لگاؤ گے سالوں اس میں سے خوشبو نہیں جائے گی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اچھا؟ عمر نے وہ شیشی کھولی، مٹی میں بہا دی۔ کہا اچھا؟ وہ حیران، مٹی میں اتنا قیمتی؟ میں نے کہا اس میں سے خوشبو آنی چاہیے، جسم کی خوشبو کی کیا بات ہے۔ تیسرا طائف کہتا ہے یہ آپ کے لیے نوجوان لڑکی لائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اعلان کھڑے ہو کر کیا، اور یہ نوجوان جو وہاں پر جوان کام کر رہے تھے نا، اس میں مزدوری میں کر رہے تھے مسجد نبوی کی تعمیر میں، ان میں سے کسی کو بلایا اور کہا کسی کی شادی ہوئی ہے یہاں پہ؟ کوئی ایسا ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو؟ تو ایک نوجوان کھڑا، اس نے کہا حضور میری شادی نہیں ہوئی۔ کہا ادھر اس دوشیزہ کا ہاتھ اس میں پکڑا، کہا آؤ میں تمہیں اس سے نکاح کرواتا ہوں۔ یہ تھا حضرت عمر۔ وہ کیسر واپس گیا اور جا کر پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیسر کا جو جاسوس تھا واپس گیا، کہتا ہے وہ کیسر کسی بھول میں مت نہیں، تو عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایک گورنر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے باہر ایک چٹائی پر قالین بچھائے لیٹے ہیں، اور جو کمر کے نیچے نا اپنے انہوں نے رکھا ہوا وہ اینٹ ہے۔ تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں عمر تو نے عدل کیا ہے، تو تجھے اس میں یعنی کہ ایک اینٹ پر بھی نیند آ رہی ہے۔ ہمارے بادشاہ جو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی، وجہ صرف یہ وہ عدل نہیں کرتے۔ سیدنا عمر فاروق کی زندگی کسی نمونے سے کم نہیں تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب تخت خلافت سنبھالا، حالات کو چھوڑ دیا۔ وہ ایسے تھے کہ عام آدمی ان سے سوال کر سکتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تخت خلافت سنبھالا، دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز کہیں نہ کہیں جایا کرتے تھے۔ آپ نے اس راستے کو ناپا، آپ اس راستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے 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 جب آدھے راستے میں پہنچے، دیکھا ایک گھر ہے، ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اب وہ اس کے اندر جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بوڑھی نابینا عورت چارپائی پر بیٹھی ہے اور آس پاس اس کے کوئی بھی نہیں جو اس کی دیکھ بھال کرے۔ عمر اپنے برتن میں چوڑی یعنی کہ روٹی پکاتے ہیں پہلے، پھر اس کی چوڑی بناتے ہیں، چوڑی بنا کر اس عورت کو کھلاتے ہیں۔ جب عورت کے منہ میں لقمہ جاتا ہے نا، تو وہ عورت کیا کہتی ہے بلا؟ عورت کہتی ہے لگتا ہے ابو بکر دنیا سے چلے گئے۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ جاتے ہیں، یار اس عورت کو کیسے پتہ چلا کہ ہماری امیر جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں؟ لیکن جب انہوں نے ان سے پوچھا نا بتاؤ بڑھیا خاتون آپ کو کیسے پتہ چلا، تو وہ بڑھیا کہتی ہے یہ طریقہ میرے ابو بکر کا نہیں تھا۔ کہا اچھا پھر وہ کیسے کھلاتے تھے؟ کہا وہ یہ چوڑی اس طرح بناتے تھے، لیکن وہ اپنے منہ میں لیتے تھے، پہلے اگر وہ دیکھتے تھے گرم تو نہیں، پھر اس کو چباتے تھے، میرے دانت نہیں ہیں، جب وہ چبا کے باریک ہو جاتا، میرے کھانے کے لائق ہو جاتا، پھر میرے منہ میں ڈالتے، لو بڑھیا، لو اماں، یعنی ادب سے پکار کے کہتے ہیں لو یہ آپ کھائیں۔ تو یہ تھے ہمارے ہیروز۔ ہم کن لوگوں کے پیچھے لگ گئے؟ ایک صرف ہمارا ہیرو پرتگال ہمارے سامنے ہے، یہ اسلامی ہیروز ہیں۔ پرتگال ہمارے سامنے ہے، دنیا کی آدھا نقشہ چینج ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ہے اسلام، بالی ووڈ کی انڈسٹری خطرے میں پڑ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے ہیروز جو تھے وہ کسی کے مقابلے میں شکست لانے کے لیے ایک بندہ کافی تھا۔ یہ جو پرتگال ہے نا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کی ایک جھلک ہے۔ یہ پاکستان جو 14 اگست کو مارد وجود میں آئی، یہ کریم آقا علیہ السلام کی ایک جھلک ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اسلام کو پڑھیں، اپنے اسلام کو اسٹڈی کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو باریکی سے اسلام کی طرف لے کر جائیں، ریسرچ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں۔ جب آپ ریسرچ کی طرف جائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہم سے دور رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن اسلام ریسرچ کریں، جب اس کو باریکی سے پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ سیدنا عمر فاروق کی زندگی کسی نمونے سے کم نہیں تھی۔ ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ انہیں فالو کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر فالو کیا جائے گا تو ہی کامیابی کی طرف راستے گامزن ہوگا۔